بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمام مسلمان جو ہیں ان کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں پاکستان کی مشکلات آسان کرے، اور یہاں پر جو لوگ وقت کے یزید اور فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا پھر نشان عبرت بنائے، آمین۔ تو آج بھی کچھ خاص خبریں جو ہیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اسمبلی اجلاس کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، ذرا یہ الفاظ ان کے ذرا غور سے سنیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسمبلی میں ایک ممبر نے سگریٹ پی ہے، جس پر میں یہی کہوں گا کہ مناسب نہیں ہے۔ کسی کو اگر پانی بھی پینا ہو تو وہ پرمیشن لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیلری میں بیٹھ کر کچھ لوگ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تو ہم نے ایکشن نہیں لیا، مگر آئندہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس پر بھی ایکشن لیں گے۔ یہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ہمارے ایاز صادق، تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سگریٹ پینا بالکل اچھی بات تو نہیں ہے، چاہے اسمبلی ہو، چاہے آفس ہو، چاہے کوئی جہاں بھی گیدرنگ ہو، لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کوئی درست نہیں، صرف قومی اسمبلی نہیں، کہیں پہ بھی یہ تو ہے ہی درست چیز نہیں۔ لیکن یہ جو بات کی گئی نا کہ اس سے کیا بولتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسمبلی میں جو ہے نا، تو اس سے ایک تاثر گیا کہ جو ہماری جو یہ رہے گی، جو ہمارا یعنی جمہوریت ہے اتنی مضبوط ہے، اور ہماری اسمبلی کتنی جو ہے نا باوقار ہے، اور بڑا یعنی قانون کی پاسداری ہوتی ہے، اس طریقے کا یعنی الفاظوں میں جو ہے نا کچھ جو ہے نا تاثرات جھلک رہے تھے۔ تو ایاز صادق صاحب سے جو ہے نا ہمارا یہ سوال ہے، اور انتہائی ادب سے، کہ اس ملک میں الیکشن ڈے والے دن جو ہے نا دھاندلی کے الزامات لگے، سارا تماشا ہوا، تب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ صحافی قتل ہوئے ارشد شریف، ٹھیک ہے، ایک صحافی کو لاپتہ کر دیا گیا، اسد طور ابھی بھی جیل میں، یعنی ایک صحافی کو تو لاپتہ کر دیا گیا، اور اس وقت آپ کی حکومت تھی، پتہ ہی نہیں کہ وہ صحافی کدھر ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد وہ بازیاب بھی ہو گئے، لیکن غائب ہوئے، یعنی آپ کی حکومت میں نون لیگ کی۔ خواتین کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، ٹھیک ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آئین پاکستان کی جگہ جگہ جو ہے نا دھجیاں اڑائی گئی، لیکن آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا کسی نے جو ہے نا سگریٹ پی لی اسمبلی میں بیٹھ کے۔ یہ ہے ہماری اسمبلی۔ عوام سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کس طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کی حکومت نے رمضان میں جو رمضان پیکج متعارف کرایا ہے، جس میں اس پہ راشن بیگ پر نواز شریف کی تصویر لگائی گئی ہے، اس پر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ آپ عوام کے پیسوں سے اپنی پارٹی کی پبلسٹی کر رہی ہیں، جس کے جواب میں مریم نواز نے بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے یہ جواب دیا کہ آپ بتائیں پنجاب میں کس کی حکومت ہے۔ صحافی نے کہا نون لیگ کی، تو مریم نواز نے آگے سے کہا نواز شریف کی حکومت ہے، اور تھینک یو بول کے بات ختم کر کے چلتی بنی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی مریم نواز ایسا ہی بیان دے چکی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے سڑکیں بلاک کی یا کوئی ایسا تماشا کیا تو میں اس معاملے میں روتھ لیس ہو جاؤں گی، جس پر اپوزیشن نے ان کے اس جملوں کی جو ہے مذمت بھی کی۔ تو اس سے پہلے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو راشن بیگ والا جو مسئلہ تھا، جس پہ نواز شریف کی جہاں تصویر آئی، تو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ، میں نے بتایا نا، آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی آئی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک، آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ وہ اس جو خزانہ ہے، وہ جو پاکستانی قوم ہے اس کے ٹیکس سے وہ جو ہے نا وہ جمع ہوتا ہے، اور بس آپ اس کو جو ہے نا ایک مینیج کر کے اس کے اوپر جو ہے نا کہ آپ نے بس ایک ترتیب سے خرچنا ہوتا ہے، بس آپ کی اتنی ذمہ داری ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، جو صحافی کا سوال تھا اور جو بھی تنقید کر رہا تھا وہ درست ہے، کہ آپ نے کس حیثیت میں اپنے باپ کی تصویر اس پہ لگائی ہے؟ کون ہے آپ کا باپ؟ اگر وہ وزیر اعلیٰ بھی ہوتا نا، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کا باپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بھی ہوتا تب بھی آپ کو اس پہ تصویر لگانے کا حق نہیں ہے، لیکن نہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ وہ منسٹر ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو بس اسمبلی کا ایک ممبر ہے، اور آپ نے اس کی تصویر لگائی۔ اور اگر آپ سے سوال ہو رہا ہے تو آگے سے آپ اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے جو ہے نا ڈھٹائی سے کہہ رہی ہیں کہ حکومت کس کی ہے، نون لیگ کی، تو بس تھینک یو بول کے جا رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے نا کہ بھائی آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ اس پہ تصویر لگا رہی ہیں، تو وہ پھر درست بولتا ہے۔ تو میں تو مریم نواز صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ ہماری بہن ہیں آپ، لیکن جو ہے نا آپ کو کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے اس معاملے میں،
قانونی بھی اخلاقی بھی آپ کو اس معاملے میں تربیت کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں تو آپ جو ہے کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو بتائیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ عوام کا پیسہ ہے, اس پہ آپ جو ہے نا اپنی جماعت کی یا جو ہے اپنے باپ کی پبلسٹی نہیں کر سکتی. تو بہتر یہی تھا کہ اس سوال کو یا تو آپ خاموشی سے جو ہے نا ٹال کے گزر جاتی, اس پہ جواب نہیں دیتی, لیکن آپ نے جو جواب دیا نا کہ حکومت کس کی ہے, اس طریقے کے جواب بادشاہ لوگ دیتے ہیں, جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے کے جواب دیتے ہیں. تو یہ کوئی آپ کے الفاظ مناسب نہیں تھے. اور یہ جو آپ نے دوسرے الفاظ جو اختیار کیے نا, روتھ لیس ہو جاؤں گی, تو ویسے تو ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ جو اپوزیشن کے پہلے دن جو ہے آپ نے جو ایک ڈرامہ بازی جو کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی کہ بھئی میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, تو وہ اتوار والے دن دیکھ لیا اپوزیشن نے بھی اچھی طریقے سے کہ کس طریقے سے چھاپے مارے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, کھینچ کے گاڑیوں سے نکالا گیا, دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے. تو ٹھیک ہے, آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے یہ قانون ہے جو آپ یہ سب کر رہی ہیں تو بالکل یہ کریں, لیکن میں اپوزیشن کے ارکان سے یہ کہوں گا کہ جن جن قانونوں کا سہارا لے کر آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ بھائی درگزر کریں, کیا کریں جب اس طریقے کے لوگ جو ہے نا وزارت اعلیٰ پہ بیٹھ گئے تو کیا کر سکتے ہیں, روتھ لیس, ٹھیک ہے نا. تو اپوزیشن کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جس قانون کے تحت یہ آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, آپ پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں, آپ کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں, بس آپ نے وہ قانون نوٹ کر کے رکھنے ہیں. پھر جب کبھی ایسا ہو زندگی میں سب کچھ قانون کے مطابق کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بدلہ نہیں لینا ہے, کیونکہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا نون لیگ والے کہ یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے, تو بس آپ نوٹ کر لیں اور رکھ لیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ اقتدار میں آئیں, ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن میں ہو, تو آپ بھی روتھ لیس ہو جائیں اس معاملے میں, کیونکہ جیسے کو تیسا, شیر کو تھا ویسے, آپ بھی روتھ لیس ہو جائیے گا, اور وہی قانون جو یہ آپ پہ امپلیمنٹ کرتے تھے آپ بھی بالکل ان کے اوپر اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا جانا کرنا, کیونکہ کچھ لوگ اسی لائق ہوتے جو ان کو جو نا سمجھ آنے والی جو ہے نا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی, تو ان کے لیے پھر یہی طریقہ درست ہے. تو اپوزیشن جو بھی جماعتیں ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں, جو قانون آپ کے اوپر یہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ نوٹ کریں, اور پھر ان کے اوپر ہی وہ قانون کے مطابق ان کو بھی اسی کا جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لا کے ان کو سیدھا کیجیے گا, اور ان کو بتائیے گا کہ قانون کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. لیکن وہ ان کی طرح وہی بات ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ آپ کو انتقامی انتقامی وہ کارروائی کی نہیں, قانون کے دائرے میں رہ کر, کیونکہ ایک بڑی قانونی باتیں کر رہے ہیں نا, تو آپ نے بھی پھر یہی کرنا ہے کہ ہر کام پھر قانون کے دائرے میں رہ کر, تاکہ ان کو پتہ چلے قانون کیا ہوتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. شہباز حکومت نے 19 رکنی کابینہ سے حلف اٹھوا لیے, جس میں خواجہ آصف احسن اقبال, رانا تنویر, اعظم نذیر تارڑ, چودھری صالح حسین, عبدالعلیم خان, جام کمال خان, امیر مقام, سردار اویس احمد خان, عطا اللہ تارڑ صاحب, خالد مقبول صدیقی, کیسر احمد شیخ, ریاض حسین پیرزادہ, اسحاق ڈار, مصدق ملک, محمد اورنگزیب, احد خان چیمہ اور محسن نقوی صاحب, شہزادہ فاطمہ خواجہ صاحب. یہ کچھ لوگ جو ہے ان کی کابینہ میں شامل ہیں, لیکن امپورٹنٹ لفظ جو نام تھا وہ کون سا تھا, محسن نقوی صاحب. ابھی اگلی خبر میں اس کا بھی جو ہے نا کہانی کھلے گی, جو ابھی اگلی خبر آپ کو دینے والا ہوں. جیو نیوز کے پروگرام میں صحافی شاہزیب خانزادہ نے نون لیگ کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ سے سوال کیا کہ محسن نقوی کو کیا آپ نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وزارت داخلہ دی ہے, جس پر عطا اللہ تارڑ نے کہا ایسا کچھ نہیں, وہ میرٹ پر آئے ہیں. جس پر صحافی شاہزیب خانزادہ نے سوال کیا کہ 9 مئی میں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات خراب تھے, تو کیا وجہ یہ نہیں کہ بینیفیشری مسلم لیگ نون تھی محسن نقوی کی نگران حکومت کی, لیکن محسن نقوی آپ کے نمائندے نہیں ہیں, وہ نمائندے اداروں کے ہیں. یہ کون بول رہا ہے, شاہزیب خانزادہ صحافی ہیں جیو نیوز کے, کہ وہ اداروں کے نمائندے ہیں, کیونکہ اختلافات اور اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان تھے, جس کی وجہ سے محسن نقوی نے سب کچھ کیا, جس پر پی ٹی آئی کو ان کی نامزدگی پر اعتراض ہے. اور محسن نقوی بھی اب لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے, بلکہ وہ کابینہ میں اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. جس پر عطا اللہ تارڑ صاحب جائیں گے, عطا تارڑ صاحب جو ہے جواب دیا کہ ایسا نہیں, محسن نقوی جو ہیں ان کی بہترین کارکردگی تھی اور وہ میرٹ پر آئے ہیں. یہ فرما رہے ہیں عطا تارڑ صاحب
کہ ان کی کارکردگی. ویسے تو ہم نے بتایا کہ ان کی یعنی کوئی لمبی لسٹ ہے محسن نقوی کی. تو صاف اور سیدھی سی بات کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں، نون لیگ کے ہوں یا دوسری ان کی اتحادی جماعتوں کے ہوں، وہ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں آپ کو، یہ محسن نقوی کا جو کہانی ہے اس کی بات سمجھ آ جائے گی. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بس اتنا بتا دیں کہ یہ نگران وزیر اعظم تھے نا، نیوٹرل. تو یہ بتا دیں کہ یہ نون لیگ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا تحریک انصاف کے ہیں، جو تحریک انصاف بول رہا ہوں، یا ایم کیو ایم کے ہیں، یہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، محسن نقوی صاحب. تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. تو جب ان کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے تو ان کو اتنی امپورٹنٹ وزارت جو ہے جو دی جا رہی ہے، وزیر مملکت ان کو بنایا گیا، داخلہ کیسے دے دی گئی؟ آپ لوگ تو جو ہے نا کیا بولتے ہیں اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلتے، اور آپ نے ایسے بندے کو وزارت داخلہ دی ہے جو آپ کی جماعت کا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی کسی اتحادی جماعت کا بھی نہیں ہے. تو اس نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے محسن نقوی صاحب نے کہ آپ کو ان کو وزارت داخلہ دے رہے ہیں، اور اپوزیشن اس پہ جو ہے نا وہ تنقید کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ محسن نقوی صاحب کے لیے کہ آپ تو نگران وزیر اعلیٰ تھے نا، آپ تو بولتے تھے میں نیوٹرل ہوں یہ وہ، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ سیاسی حکومت کے اندر جا کے اپنے آپ کو خراب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کا اس میں جانا کوئی مناسب عمل تو نہیں دیکھا جائے گا کسی بھی، یعنی اس طریقے کی سیاسی اتحادی حکومت میں آپ جو ہے نا ایک وزیر بن گئے. تو یعنی آپ نے اس شخص کو جو اس وقت کی اپوزیشن کرتی تھی کہ آپ نگران نہیں ہیں، آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ بائسڈ ہیں، آپ نے اس کو پھر تقویت دی اور ثابت کیا کہ ہاں میرا فیور اور میرا جھکاؤ کسی طرف تھا. اور صحافی تو آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ والوں کو بھی جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں آئینہ کہ بھائی یہ تو نہ آپ کے ہیں نہ آپ کی اتحادی جماعتوں کے ہیں، یہ تو کسی اور کے ہی فیوریٹ ہیں جن کے کندھوں پہ چڑھ کے نون لیگ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہے. فارم 47 بنانے والوں کے فیوریٹ ہیں، آسان زبان میں یہ کہوں گا. اچھا جی، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی سی تشویشناک بھی ہے لیکن آپ سے شیئر کرتے ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہر قسم کی ملاقات پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی. حکم میں مزید کہا گیا کہ یہ پابندی دہشت گردی کے خطرے کے باعث لگائی گئی ہے. ماشاءاللہ. یعنی پہلے تو یہ بتائیں کہ 2 ہفتے بعد کیا ہوگا؟ دہشت گردی کا کیا کوئی موسم ہوتا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں پھر بارش ہوتی ہے، کہ ایسا کوئی موسم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا کہ 2 ہفتے بعد نہیں ہوتی؟ پہلے تو یہ منطق عقل اور سے جانا باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پابندی لگا دی. آپ اس شخص کو جو جیل میں پڑا ہوا ہے، 1000 اختلاف اس سے، ٹھیک ہے، اس سے 1000 اختلاف، جس کو آپ باہر جو ہے نا عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، اس کی تصویر نشر نہیں ہونے دیتے، اس کا نام ٹی وی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے، اتنی آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور اب آپ نے اس پہ یہ پابندی بھی لگا دی کہ اس سے کوئی ملے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہ لیا، یعنی یہ قسم کا میں کیا بولوں، بہانہ ہی سمجھیں گے ہم اس چیز کو کہ بھئی یہ وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور بھائی ایک بندہ جیل کے اندر ہے، مطلب آپ کوئی خبر یا اس طریقے کی بناتے ہیں حکومت، تو وہ اس طرح تھوڑا سا بیٹھ کے سوچتے بھی ہیں کہ عالمی سطح پہ اس چیز کو کیسے دیکھا جائے گا. آپ الیکشن کرواتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں الیکشن کروا کے، جی دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس کا تاثر یعنی ہے تو آپ کا گیم نا، یہ آپ اس سے کچھ فائدے اٹھانا چاہتے تھے، فارم 47 والے جو ہے نا معاملات کرنا چاہتے تھے، تو آپ یہ سب کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے جو تاثر دیا اس سے جو انویسٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرو، اور عالمی دنیا وہ کیا دیکھے گی؟ پاکستان تو بڑا نہیں ایسا ملک ہے بڑی دہشت گردی ہوتی ہے. کیونکہ آپ لوگ خود ہی اس چیز کو وہ کر رہے ہیں نا، دہشت گردی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ آپ جو ہے نا سرکاری سطح پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے بھی آپ کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے، کال سروس بند کرنی پڑتی ہے. یعنی اتنا خطرہ ہے کیا پاکستان میں؟ تو یہ آپ کی حالت ہے. کیوں؟ آپ نے اپنے کچھ مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی ساکھ خراب کر دیتے ہیں. دوسرا یہ والا معاملات دیکھ لیں کہ ایک جیل ہے اڈیالہ جیل، بڑی جیل ہے پاکستان کی، وہ بھی جیل ہے، اس میں اتنی سخت سیکیورٹی ہے، اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا جو ہے نا حملوں کا خطرہ ہے. ذرا آپ تصور کریں کہ آپ یعنی کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کی یہ جو بات ہے جب عالمی سطح پہ جو لوگ دیکھیں گے تو وہ اس سے کیا تاثر لیں گے؟ مطلب پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس سے پھر تاثر یہ لیا جائے گا. تو یہ آپ کو سوچنے کی، یعنی اور کیا بولوں، بس میں وہ آسان وہ ایک بڑی ایک جو وہ ہے گا، اس پہ محاورہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل دے دینا. تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے نا ریاست جو ہے نا وہ ایک ناریل ہے، اور وہ کسی جس کے ہاتھ میں آ گئی ہے وہ، اب میں زیادہ اس میں جو ہے نا کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال اس پہ یہ مزید یہ جو ہے نا ایک
بات ہوگی کہ بھائی اس طریقے کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہ استعمال کیے جائیں تو بہتر ہے، اور یہ اسی چیزوں کو استعمال کے پابندی لگانی ہے. جیسے آپ روتھ لیس ہوئے ہیں بس آپ کریں، پھر جو آپ کی مرضی ہے جو ہے نا آپ کی دل میں آ رہا ہے وہ آپ کریں، لیکن یہ سب نام استعمال مت کریں عالمی سطح پر. اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی اتنا دہشت گردان جو ہے نا یہاں پہ دہشت گردی اتنی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، یہاں تو جیلیں محفوظ نہیں، یہ جگہ محفوظ نہیں، وہ جگہ محفوظ نہیں. تو پھر اس جگہ پورے پاکستان میں پھر کوئی جگہ محفوظ نہیں، کیونکہ آپ یہ دکھا رہے ہیں عالمی سطح پہ اپنے کچھ سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے، جو بھی آپ کا من میں آ رہا ہے، یعنی جو بھی آپ جو ہے نا الرٹ جاری کر رہے ہیں جو بھی، تو اس سے آپ یہ خود پروموشن کر رہے ہیں اس چیز کی. تو یہ ایک سوچ طلب بات ہے جو ریاست کو جو پاکستان کی اسے سوچنا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات حقیقت میں بھی ہو نا تو اس کو اس طریقے سے جو ہے نا نہ پھیلایا جائے کہ جو ہے نا ایک ٹیرر پھیل جائے عوام میں یا دیگر جو ہے نا دنیا میں کہ بھی پاکستان اتنا بڑا جو ہے نا خطرناک قسم کا ملک ہے. بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.